اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول شاشی کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ وہی ترتیب جاری رہے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ آئیے ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 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 وَيُتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطِيءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ المتاخرون منہم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح۔ یہ جو کذالک لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے اسی کی مثل یہ مسئلہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے والی جو قاعدہ قانون کے مطابق مثال دی گئی تھی، اب اسی قاعدے اور قانون کے مطابق پھر جو ہے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، خاص ہے یہ عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں۔ اب یہاں پر یہ جو وجود نکاح پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ من المرأتی، من جو حرف جارہ ہے، مرأتی اس نے جو ہے مرأتی کو جر دیا ہے۔ من المرأتی فلا یترک العمل بہ، فلا یترک یہ جو ہے یہ مجہول ہے، فعل مجہول، اور آگے اس کا نائب فاعل آیا ہے، پس ترک نہیں کیا جائے گا عمل کو اس کے ساتھ، با سبب جو رویہ یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول جب ان کے ساتھ یہ آتا ہے تو فعل مجہول پڑھا جاتا ہے۔ رویہ روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایو ممرات جو عورت بھی نکحت نکاح کرے، اور ایو جو ہے یہ اس کے بعد جو ما ساتھ آیا یہ ما زائدہ ہے، اس کے بعد امراتن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، پہلے یہ موصوف بنے گا اس واسطے کہ نکحت فعل آ گیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ فعل سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو موصوف صفت بنا کرتے ہیں، تو یہ موصوف صفت بن کر یہ بن جائیں گے مضاف الیہ ایو کے، اور یہ پھر مبتدا بنیں گے، آگے اس کی خبر بن جائے گی۔ نکحت نفسا جو عورت بھی نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اب یہ سارے مضاف الیہ بن رہے ہیں، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے، تو ولیہا فنکاح ہوا، پس اس کا نکاح باطل 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 ہے۔ وَيُتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور نکالے جاتے ہیں اس اختلاف سے، فی حل الوطی وطی کے حلال ہونے میں، ولزوم المہر مہر کے لازم ہونے میں، والنفقۃ اور نفقہ کے لازم ہونے میں، والسکنا اور سکنا کے لازم ہونے میں، یہ سارے معطوف معطوف علیہ بن رہے ہیں۔ ووقوع الطلاق اور طلاق کے واقع ہونے کے بارے میں، والنکاح اور نکاح 3 طلاقوں کے بعد، اس جانب امام شافعی کے قدماء اصحاب جو ہیں وہ گئے ہیں، بخلاف اس کے جنہوں نے پسند کیا ہے، وہ امام شافعی میں سے جو لوگوں میں سے جو متاخرین ہیں۔ اب اس کو سمجھیے، اب یہ اسی مثال کو پہلے قاعدے کو ذہن میں رکھیے، جو قاعدہ کہ کتاب اللہ کا خاص آیا اور اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے یا خبر واحد آ جائے تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، اگر تطبیق ممکن ہوئی تو تطبیق دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال کریں گے کہ کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی واقع نہ ہو، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر قیاس اور خبر واحد کو ترک کر دیا جاتا ہے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جاتا ہے۔
آج یہ تیسری مثال جو ہے مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ اب تیسری مثال جو ہے کتاب اللہ کا خاص، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کو پتہ ہی نہیں، ولی کی اجازت ہی کوئی نہیں، وہ نکاح اپنا خود کر لے، تو اس بارے میں اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اختلاف کیا ہے؟ جو ہے احناف کے نزدیک وہ لڑکی جس نے بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لیا، اس کا نکاح جو ہے امام صاحب کے نزدیک صحیح ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے نزدیک ایسی عورت کا، ایسی لڑکی جو بالغہ ہے، اس نے بغیر ولی کے اجازت کے نکاح کر لیا، اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو ممرات نکحت نفسا بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت بھی نکاح کرے بغیر اجازت کے، ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کرے، تو اس کا نکاح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دلیل دیتے ہیں حدیث پاک میں سے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سماعت کر لی کہ اگر بغیر ولی کی اجازت کے اگر وہ لڑکی جو ہے بالغہ اپنا نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتی تنکیح زوجا غیرہ، اب وہ استدلال کرتے ہیں تنکیح لفظ سے۔ تنکیح جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، اور اس نکاح کی نسبت جو ہے وہ عورت کی طرف کر دی، تو لہٰذا اب نکاح کی نسبت عورت کی جانب ہوئی تو یہ لفظ خاص ہو گیا۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا خاص فی وجود النکاح من المرأة، عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں یہ خاص ہے۔ اب دیکھو ایک طرف آ گیا کتاب اللہ کا خاص، تو یعنی کہ اس درمیان میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کے ساتھ ہی وہ نکاح کرے۔ اب یہاں پر جو ہے نکاح کی نسبت اس عورت کی جانب کی گئی ہے، ولی کی جانب نہیں ہے کہ ولی اس کا نکاح کرائے گا تو ہوگا، یہ نسبت نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ نسبت عورت کی جانب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو بالغہ ہے، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ اب دیکھو ایک جانب آ گیا امام صاحب کا دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ کا خاص آ گیا، اور دوسری جانب جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ حدیث خبر واحد آ گئی ہے۔ تو اب دونوں میں ظاہر سی بات ہے تطبیق دینا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اب کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں جو امام شافعی کی دلیل ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس حدیث پاک کو ترک کر دیا جائے گا، اور پھر عمل جو ہے وہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ کے خاص پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ پھر اسی سے جو ہے مسئلہ متفرع جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر جس لڑکی نے بغیر ولی کی اجازت کے اس نے نکاح کر لیا ہے، تو اب ہمارے نزدیک تو چونکہ اس کا نکاح صحیح ہے، امام شافعی کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہے، تو اب بہت سارے مسئلے جو ہیں اس سے متفرع ہوں گے۔ ایک یہ کہ وطی کا حلال ہونا یہ ہمارے نزدیک صحیح ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، اور پھر مہر حق مہر کا لازم ہونا یہ ہمارے نزدیک ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک نکاح صحیح ہے تو حق مہر بھی لازم
ہمارے نزدیک ہوگا۔ امام شافی کے نزدیک تو ایسی عورت جس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا، نکاح صحیح ہی نہیں ہے، تو پھر حق مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک جو ہے نفقہ اور سکنا، نفقہ کہتے ہیں خرچے کو اور سکنا کہتے ہیں رہائش کو، یہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے لازمی ہوں گے اور ان کے نزدیک نہیں ہوں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ایسی عورت جس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا اس کا نکاح صحیح ہے، اور ان کا نکاح چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ نفقہ اور سکنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک طلاق کا واقع ہونا یہ ہمارے نزدیک صحیح ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کا واقع ہونے کا ثبوت بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک چونکہ نکاح صحیح ہے اس لیے نکاح کا واقع ہونا ہمارے نزدیک صحیح ہوگا۔ اور پھر آگے جو ہے 3 طلاقیں، ایسی عورت، ایسی لڑکی جس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو اب اس کو خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، اور 3 طلاقوں کے بعد اب وہ حلالہ کروائے گی، یہ حلالہ ہمارے نزدیک درست ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے یہ حلالہ، ان کے نزدیک 2 طبقے ہیں، ایک ہے متاخرین طبقہ اور ایک ہے قدماء طبقہ۔ قدماء جو پہلے والے ہیں، ان جو شافعی حضرات ہیں وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلالہ یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا ہے تو لہٰذا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوگی، جب طلاق بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے حلالہ بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ حلالہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے امام شافعی کے جو متاخرین شافعی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حلالہ ہے وہ احتیاطاً درست ہوگا، احتیاطاً جو ہے حلالہ کروایا جائے گا، لہذا ان کے نزدیک یہ مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ یہ 2 قسمیں جو ہیں ان کا جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔